اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ مسجد نوتھیا کے خطیب نہایت ہی محترم مذہبی شخصیت جناب قاری محمد سلیم چشتی صاحب۔ ہم آج ان سے موزن کی فضیلت، موزن کے مقام کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ان سے پوچھیں گے، ایک حدیث شریف میں پڑھنے میں آیا ہے کہ موزن جب اذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو عام جو نمازی ہوتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، کئی گنا زیادہ نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو قاری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں تفصیلی آگاہ کریں۔ قاری محمد سلیم چشتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسلام میں موزن کا کیا مقام ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست ہے، زمین و آسمان کے مالک، اپنے محبوب کے طفیلوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقام پر اذان کا ذکر ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ نودیہ کا معنی اذان ہے۔ گویا کہ اذان کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا۔ جب اذان کا آیا تو مؤذن کا آ گیا، اس لیے کہ مؤذن اذان دے گا تو تب بھی تو اذان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں قیامت والے روز مؤذن یعنی اذان دینے والا جو ہے اس کا قد بلند ہوگا، جبکہ دنیا میں رہتے قد اس کا چھوٹا تھا، اور قیامت والے روز اس کا قد سب سے اونچا ہوگا۔ گویا کہ یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ اپنے اللہ کا نام بلند کیا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مؤذن دنیا کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان دینے والا ہے مرنے کے بعد اسے زمین کھائے گی نہیں، یعنی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ دو باتیں آ گئی، ایک تو یہ کہ قیامت والے روز اس کا قد بلند ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اسے زمین نہیں کھائے گی۔ مؤذن اللہ تعالیٰ نے جو مقام مؤذن کو دیا ہے یہ تو ہے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ اے بلال عورتوں میں اعلان کر دو، یہ امام دارمی نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے، عورتوں میں اعلان کر دو جب مؤذن اذان دے تو ساتھ ساتھ تم میں جملے دہرایا کرو، ہر جملے کے بدلے میں تمہیں 12,000 نیکی ملے گی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتوں کے لیے نیکیاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، یعنی ہر جملے کے اوپر 12 دونے 24,000۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، تھوڑی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اذان سننے والے کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو مؤذن کو کتنی ملتی ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مؤذن کو اللہ کا اس طرح بھی زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی اذان دینے والا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کرتا ہے، اور وہ 15-20 منٹ پہلے اذان دیتا ہے۔ اتنی دیر ابھی نمازی آ رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی اذان دے کر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اسے زیادہ عبادت کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ مؤذن کی جو ثواب کے لحاظ سے فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اذان دینے والا اسے ثواب کتنا ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا لوگ اس پر جنگ کریں، لڑائی کریں، اذان میں دوں گا میں دوں گا، قرعہ اندازی کریں کہ قرعے میں کس کا نام نکلتا ہے۔ چونکہ ہم دین سے دور رہے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی آدمی پہلے آ گیا، اسے کہا اذان پڑھو، وہ کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے، یعنی گالی گلوچ نکالنی ہے تو شرم نہیں ہے۔
اذان دیتے ہوئے میں، جبکہ ایک ایسا عام اسلام کا رکن ہے، اگر پتہ چل جائے ثواب کا تو ہر آدمی جو ہے وہ اذان دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب، اذان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، پہلی اذان کب، کس جگہ، کس مقام اور کس نے دی؟ ایک بڑی وضاحت طلب بات ہے اور بڑی اچھی اور خوبصورت ایک واقعہ ہے جی۔ یوں تو اس کے دو موقع بنتے ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد صحابہ کرام نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ جملے جو ہم اذان کے دہراتے ہیں جی، یہ بہت سارے صحابہ، بلکہ یہاں تک میں پڑھ رہا تھا کہ 10 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا ہے جی، کہ خواب کے اندر ہم نے یہ آواز سنی ہے، اسی طرح سنی ہے۔ جی، اس سے پہلے یوں ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، تو جو جنت سے دنیا زمین پر آیا تو آپ کے اوپر شدید گھبراہٹ تھی۔ جی، رب الجلال جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرا آدم جو ہے اس کے اوپر گھبراہٹ ہے، پریشان ہے۔ جی، ان کے سامنے جا کر وہ اذان کے جملے دہراؤ جو میرا محبوب، یعنی میرے محبوب کی امت جو اذان دے گی نا، وہ جملے جو ہے ان کے سامنے دہراؤ۔ جی، جی، جب آدم علیہ السلام کے سامنے یہ اذان دی گئی نا جو ہمیں ملی ہے، جی، جی، تو جب لفظ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے نا، جی، تو آپ کی وہ گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ناظرین جو سنے گئے ہیں انہیں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں جو مشہور ہیں طبرانی کے نام سے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ جی، اور ہمارے امام صاحب جو ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اذان برقبر، اس میں بھی یہ حدیث پاک جو اس کو نقل فرمایا کہ یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے سامنے اذان دی گئی۔ اب اس سے ایک بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ یہ نکلتی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ اس میں محمد سے دور ہوتی ہے تو ہم تو امتی ہیں آپ کے، ہمیں بھی سرکار کے ساتھ اتنا عشق اور محبت ہونی چاہیے کہ آپ کا نام سن کر ہمیں بھی سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب، اذان کے ظاہری و باطنی فائدے کون کون سے؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑی وضاحت طلب بات ہے۔ جی، جی، اب میں ایک مثال دے کر ظاہری فائدہ بتاتا ہوں۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے جہاں بھی جائیں نا، جی، وہ رات پڑاؤ کریں، جی، صبح اگر اس گاؤں والے اس گاؤں سے اذان کی آواز آئے جی، تو ان پر حملہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر اس گاؤں سے اذان کی آواز نہیں آتی جی، تو پھر اس گاؤں کے اوپر حملہ کریں۔ حملہ کر رہے ہیں۔ اب بڑی یہ ظاہری فائدہ کتنا ہے جی، جی، کہ جس گاؤں کے اندر اذان ہوتی ہے نا، اذان کی وجہ سے اسے امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ظاہری فائدہ ہو گیا۔ اچھا، وہ باطنی فائدے اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ سوچ سے زیادہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ساتھ ہی سوال ہے، موقع، کس موقع کے اوپر اذان جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ سب تو پہلا موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہو تو اذان دی جاتی ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اب یہ بھی اذان ہے، یہ نماز کے لیے، اور یہ بچے کی کان میں دی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ تیسرا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ایک مرتبہ حضرت علی متعاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھا، آپ پر کوئی گھبراہٹ آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پریشان ہے، ان کے کان میں اذان کون دے گا؟ گویا کہ یہ اب پریشانی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی سرکار نے فرمایا اذان دو۔ اچھا، تیسرا موقع جو کتابوں میں جس جگہ پر آگ لگی ہوئی ہو نا تو وہاں اذان دو اور آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو چوتھا ایک اور موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا جانور بتک جائے تو اس کے کان میں اذان دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اچھا ایک موقع یہ ہے کہ یہ ایک ہماری فقہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے رد المختار، فتاوی شامی بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرنے لگو نا اس وقت بھی اذان دیا کرو. ٹھیک ہے، یہ میں نے کتاب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. جی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی پتہ کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے شیطان مقام رواح تک بھاگ جاتا ہے. جی. مقام رواح حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ پاک سے 36 میل دور ہے. جی. یعنی شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے. جی. جی. جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، جب پھر تکبیر کہتے ہیں نماز کے لیے پھر بھاگ جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان نظر نہیں آتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اذان دی جائے وہ بھاگ جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی اذان جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ نظر تو نہیں آ رہے، یہ نظر تب آئے گی جب دنیا سے جائیں گے تو رحمت نازل ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہو یعنی اتنے یہ ظاہری اور باطنی اس کے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کون تھے؟ یوں تھے بہت سارے مؤذن ہیں، لیکن مشہور مؤذن جو ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بڑی بہت سارے احادیث مبارکہ آپ کی طرف اذان کے حوالے سے منسوب ہیں. اور ایک آپ کے نبی نے صحابی تھے ام مکتوم، وہ بھی اذان دیا کرتے تھے. خاص کر کے صبح کی اذان جو ہوتی تھی نا، رمضان شریف کے اندر 2 اذانیں ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب ام مکتوم اذان دے نا تم سحری کھاتے رہو، اور جب بلال اذان دے تو سحری بند کر دیا کرو، کیونکہ وہ نبینے تھے اور یہ دیکھ لیتے تھے اب ٹائم سحری کے ختم ہو گیا، پھر صبح کی اذان شروع ہوتی تھی. تو ایک موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھایا اور فرمایا کہ اذان دو. کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ آگے پیچھے تو جب بھی اذان دیتا تھا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا تھا، اب کہاں کروں؟ سرکار نے فرمایا اب اوپر چڑھ کر میری طرف منہ کر کے اذان دو. اب اس میں سے ایک بڑی نکتے کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے تم خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ نا تب بھی منہ اپنے نبی سے نہ موڑنا. سرکار نے یہ سبق دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. صاحب جس طرح آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں مؤذن کے اذان دینے والے کے لیے فضیلتیں بتائی، اس کے لیے خوشخبریاں جو سنائی کی آپ نے، وہ اس ہمیں آگاہی دی، تو اذان سننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب چونکہ حکم یہ ہے جو اذان دے وہی تکبیر یعنی اقامت بھی کرے. صحابہ کرام نے احتجاج کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے نا تم بھی اذان کے جملے دہرایا کرو تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مؤذن کو ملتا ہے. آپ نے فرمایا جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کے جملے ساتھ دہراؤ، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مؤذن کو ملتا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا فقہ کی کتابوں کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے. وہ یہ ہے کہ جب مؤذن حیا علی الصلاۃ کہے نا تو اس وقت کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب حیا علی الفلاح کہے تو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا ماشاء اللہ. یعنی یہ الفاظوں کی تھوڑی سی کتابوں کے اندر ہے. تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا. ابو داؤد نے یہ حدیث کی کتابیں، ابو داؤد میں بھی ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دے اذان کے جملے تم بھی دہراؤ، جب اذان ختم ہو ثم صلو علیہ پھر میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو. آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. اس کے بعد دعا مانگا کر واللہم رب هذه الدعوة. اس لیے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو سننے والا بھی جملے ساتھ ساتھ دہراتا جائے. قاری صاحب ہم اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں جس
جس جگہ پر ہمیں پکا یقین ہو، کبھی یقین ہو کہ یہاں ہم نے اکیلے ہی نماز پڑھنی ہے، تو کیا اس جگہ پر بھی اذان دینا ضروری ہے نماز سے پہلے؟ اچھا، اس کی ایک تو یہ فائدہ ہے نا، جب اذان ہوتی ہے نا جی جی تو یہ مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں. جی جی جیسا کہ 2 سال پہلے میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو یہ کہا تھا کہ یہ کرونا وبا آ گئی ہے، تو آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے ہر گاؤں کے اندر اذانیں ہوتی تھیں. جی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کرونے سے ہمیں محفوظ کیا ہے. بالخصوص ہمارا گاؤں جو ہے نا، یہ صبح جو ہم ڈبل اذان دیتے ہیں نا، ایک ہم نے اذان اس لیے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کرونے سے، اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جنگل میں کوئی آدمی جب اذان دے کر نماز پڑھتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس اکیلے نے اذان دی، آپ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتہ آ کر اس کی اقتدا کرتا ہے. یہ اکیلے اذان دینے والا جو ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کر صاحب سننے میں آیا ہے کہ عام نمازی کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو مؤذن اذان دینے کے بعد نماز ادا کرتا ہے اس کو کئی گنا زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی تفصیل بتائیں کہ کتنی نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے. اچھا جی ہے کہ اور کیا یہ ثواب ہر نماز کے ساتھ ایسا ہی اس کا سلسلہ رہتا ہے یا مختلف نمازوں میں مختلف ثواب ہوتا ہے؟ اچھا، تھوڑے سے ہم اس کا عقل سے بھی جواب دے لیتے ہیں. ایک تو کتابی جی جسے کہتے ہیں نقلی، ایک ہوتا ہے عقلی. جی ابھی دیکھیے مثال کے طور کے اوپر صبح سویرے ایک آدمی آیا، اس نے اذان اس لیے دی جی کہ میری اذان سن کر لوگ جاگیں. چونکہ اذان کے اندر وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. اب جتنے لوگ جاگیں گے نا اس کی اذان سن کر، وہ جتنے بھی نماز پڑھیں گے، چاہے وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، چاہے عورتیں پڑھ رہی ہیں، جو بھی اس کی اذان کے اوپر جاگ رہے ہیں نا، وہ نماز اس نے چونکہ جگایا ہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا نا، یعنی نماز پڑھنے والے کو، اتنا ہی اس مؤذن کے اعمال نامے میں جائے گا جس نے اس کو جگایا ہوتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جامعہ مسجد نوتھیا کے خطیب جناب قاری محمد سلیم چشتی صاحب. انہوں نے مؤذن کی فضیلت اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی فضیلتیں بتائی. ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ قاری صاحب کو اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے رہے، ان کو تکلیف دیتے رہے، تاکہ یہ ہمیں اور آپ کو دینی والے سے جو مسائل ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، جو سوال ہمارے ذہن میں موجود ہیں، یہ ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں آغاز کر سکیں. قاری صاحب، ایک بات مجھے پھر یاد آ گئی ہے، چونکہ بعض دفعہ قبر کے اوپر بھی اذان دی جاتی ہے. جی جی یہ فقہاء نے وضاحت فرمائی ہے. چونکہ ایک کتاب ہے حدیث کی جس کا نام ہے حکیم ترمذی کی نوادر الاصول. جی مشکات شریف کے اندر بھی ملتا جلتا ایک حدیث پاک ملتی جلتی آتی ہے کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتے ہیں مر ربوں کا، جی تو شیطان قبر کے اندر چلا جاتا ہے. جی وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. جی تو فقہاء نے اذان قبر کے اوپر دینے کے لیے کہا ہے تاکہ اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جب قبر کے اوپر اذان ہوگی نا، شیطان بھاگ جائے گا اور قبر صاحب قبر جو ہے سوال و جواب میں اندر آسانی پیدا ہوگی. قاری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت دیں گے. خدا حافظ.